ذات محترم اس کو جو ہے اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کا گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے اللہ کا اعلان ہوا جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس میں، اور اعلان کیا جائے، یہ ان کو سنا دیا جائے، یہ بتا دیا جائے اللہ کا حکم ہے اور میرے پیارے رسول اب تم مکہ چھوڑ کے یثرب چلے جاؤ، وہاں پر ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، رات ہی رات میں میرے سرکار سرور کائنات نے ایک میٹنگ لی، اور میٹنگ لینے کے بعد میں یہ اعلان کر دیا صحابہ کو جمع کر دیا جائے۔ مکہ المکرمہ کے حرم میں سارے صحابی جمع ہو گئے، یا پھر کسی میدان کو ایک ٹیلے میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ ہوا، اور مشورہ کیا ہوا ہے؟ اے صدیق سنو، عمر فاروق اعظم سنو، عثمان غنی سنو، مولا علی سنو، اب ہمیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہا تمہارے پاس جو امانتیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تمہارے پاس جو ہے ان کے مال ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ان کے اسباب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ان کے جو ہے ذرائع ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہو گے نبی جھوٹا ہے، تم لے کے چلے جاؤ گے کہیں گے لوگ نبی جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کہتے ہیں غلاموں، اے میرے جیارو، اے صدیق، تم نے کیسے سوچ لیا ہے؟ اس لیے تم نے پڑھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے سارے نبیوں سے اچھا میں نے اپنے رسول کو بنا کے بھیجا ہے۔ اعلان فرمایا رسول نے ہم رات کو ہی نکلیں گے، امانتیں بھی دی جائے گی، مال بھی دے دیے جائیں گے، ذرائع بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے میرے سرکار نے اعلان فرمایا، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کون ہے جو امانتیں دے کے آئے گا؟ اب کون ہے جو ان کے مال کو واپس کر کے آئے گا؟ وہ کون ہے جو مال کی ذمہ داری لے گا؟ حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے برادران اسلام، میرے سرکار اعلان فرماتے ہیں اس کام کو جو ہے علی تم کو کرنا ہے، ان کے مال بھی دے کے آنا ہے، ان کے سامان بھی دے کے آنا ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے لیکن یہ جیسے ہی مشورہ کیا ہے اس مشورے کا پتہ جو ہے وہ ان ظالموں کو چل گیا ہے، مکے کے غداروں کو چل گیا ہے، مکہ کے حضرات محترم شالیوں کو جیسے ہی پتہ چلا تو ان کے حضرات نکلنے سے پہلے ان کے تمام پورے گھر کا جو ہے محاصرہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا لوگوں سنو، نبی مکے سے نکلنے نہ پائے، اگر نبی نکل جائے گا تو قرآن نکل جائے گا، نبی نکل گیا اسلام نکل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 لوگ ابو جہل نے لوگ نبی کے حجرے میں تیاری کے تعینات کر دیا ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، ہاتھوں میں نیزے ہیں، ہاتھوں میں بھالے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا ابو جہل نے اے لوگوں سنو، نبی نکلنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تاریخ سنا مسلمانوں، اللہ جس کو رکھے اسے کوئی نہیں چکھے۔ نبی حجرے میں ہے، نبی فرماتے ہیں علی وہ دیکھو سامنے ایک کوٹلی ہے، ایک کاٹ ہے، اس کو لے کر کے آئیے۔ حضرات لے کر کے آئے علی۔ حضرات نبی پاک سرور کائنات کی بارگاہ میں کون؟ علی۔ علی فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچ کر کے میں نے وہ ہاتھ میں جو پوٹلی ہے، کانٹ ہے، وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں، وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں میں۔ مصطفیٰ آ گئے ہیں، صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ پوٹلی ہے، میرے ہاتھ میں وہ کانٹ ہے، میرے ہاتھ میں وہ سامان ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، نبی فرماتے ہیں اے علی اس کام کو تم انجام دو گے، میرے بستر پر تم سو گے، اور جن جن کی امانتیں ہیں یہ امانتیں واپس دے کے صبح کو مدینے میں آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، ارے تم کو خبر کیا ہے؟ دین تم کو کیسے ملا ہے؟ تم کو پتا کیا ہے یہ قرآن کیسے آیا ہے؟ تم کو پتا کیا ہے یہ روزہ کیسے آیا ہے؟ تم کو خبر کیا ہے یہ نماز جمعہ کیسے آئی ہے؟ تم کو علم نہیں ہے۔ اور تاریخ سے چند منٹ کے بعد میں تقریر ختم کر دوں گا انشاءاللہ عزیز۔ پہلے جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی کو مصطفیٰ نے بستر پہ سلا دیا۔ علی مصطفیٰ کے بستر پہ ہیں، سو رہے ہیں، اور علی بستر پر ہیں، امانتیں علی کے پاس۔ نبی جو ہیں حضرات محترم وہاں سے نکلے اور ان کے سامنے ہو کر کے نکل گئے، پہنچ گئے کہاں؟
صدیق اکبر کے گھر صدیق اکبر جو ہیں وہ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نے پکڑ لیا صدیق اعظم کا ہاتھ، پوچھا صدیق تم کبھی آگے جاتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی پیچھے جاتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی دائیں بائیں چلتے ہو، اس کا تصور کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہا تھا صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا ہے۔ اور جب اس روایت پہ بریلی کے امام احمد رضا کی نظر پڑتی ہے تو پکارتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ کا جہنم اب بھی نشرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نشرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں صدیق کہتے ہیں آقا آگے اس لیے جاتا ہوں کوئی ظالم اگر تیر مارے گا تمہارے صدیق کے کلیجے پہ لگ جائے گا، پیچھے اس لیے جاتا ہوں کوئی تیر مارے گا تمہارے صدیق کی پشت پہ لگ جائے گا، دائیں اس لیے ہوتا ہوں کوئی تیر مارے گا تو ان کے بازو پہ لگ جائے گا، بائیں سے جاتا ہوں کوئی تیر مارے گا تو بازو پہ لگ جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں تیر لگے تو صدیق اکبر کے لگے، نبی کے لگنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ قافلہ ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میں بس تھوڑی سی بات بتا دوں، اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرات مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ پہنچے، علی کہاں ہے؟ نبی کے بستر پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ صبح کو جب دیکھا تو علی حجرے میں ہے، نبی نہیں ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے نبی؟ مصطفیٰ جان رحمت کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہا کمرے کے اندر ہے، ہم تو یہیں کھڑے ہیں سرے شام سے لے کر اب تک کے کوئی نکلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک دیکھنے والے نے کہا بے وقوف ہو تم کو پتہ نہیں نبی کیا ہے، بے وقوف ہو تم کو پتہ نہیں نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کیا مطلب؟ کہا کہ تو نبی تو نکل کے چلے گئے ہیں، وہ تو سرے شام ہی چلے گئے ہیں، عشاء کے بعد نکل گئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا تمہیں بے وقوفی ہے، تم نادان ہو، مصطفیٰ تو نکل گئے، بولے کیا پہچان ہے؟ کہ پہچان مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے سروں پہ دیکھو پہچان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کسی نے اپنے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو کسی کا ہاتھ دھول میں ہوا، کسی کے سر پہ جو ہے کنکری رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ جب نکلے ہیں تو ان کے سروں پہ جو ہے وہ خاک ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، دھول ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، کنکری ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ پتہ یہ چلا مصطفیٰ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد میں 10 سال مصطفیٰ نے وہاں پر گزارے، اور جو وہاں قرآن آیا ہے وہ مدنی کہلایا۔ بس میں بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن مکی بھی ہے، قرآن مدنی بھی ہے، لیکن میں یہاں پر کیسے آیا ہے؟ مدرسے میں کیسے آیا؟ تمہارے بچوں کے سینے میں کیسے آ گیا ہے؟ تمہاری بیٹیوں کے سینے میں کیسے آ گیا ہے؟ تمہاری بیویوں کے کلیجے میں کیسے آ گیا ہے؟ تمہارے باپ کے پڑھتے ہیں، تمہاری والدہ پڑھتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ تم لے کر کے آئے ہو مکے سے، تمہارا باپ لے کے آیا ہے مکے سے، تمہارا دادا لے کے آیا ہے مکے سے، تمہارا پردادا لے کے آیا نہیں۔ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے نہ ہم لے کر کے آئے ہیں، نہ ہمارا باپ لے کے آیا ہے، نہ ہماری ماں لے کر کے آئی ہے، نہ ہمارا باپ لے کے آیا۔ میں پوچھتا ہوں قرآن تو ہی بتا دے ساری کائنات میں کیسے آ گیا ہے؟ مکے سے نکل کے یہاں پر کیسے پہنچا؟ مدینہ سے نکل کے کیسے آ گیا ہے؟ اخبار کے ذریعے آیا؟ قرآن کہتا نہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آیا؟ قرآن کہتا نہیں۔ ویڈیو کے ذریعے آیا؟ قرآن کہتا نہیں۔ مشین کے ذریعے آیا؟ قرآن کہتا نہیں۔ آلہ کے ذریعے آیا؟ قرآن کہتا نہیں۔ میں نے کہا قرآن پھر کیسے آ گیا ہے؟ ابو جہل نے ڈیرا لگا دیا ہے، تو نکل کے یہاں کیسے آ گیا ہے؟ ارے تگری میں کیسے آ گیا ہے؟ تگری کے مدرسے میں کیسے آ گیا ہے؟ یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں کیسے آ گیا ہے؟ ان کے سینے میں کیسے آیا؟ ان کے سینے میں کیسے آ گیا؟ ان کے سینے میں کیسے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے لوگوں سنو، مجھ پہ پہرا لگا دیا تھا، مجھ پہ پابندی لگا دی تھی۔ اللہ اکبر کہیے پھر تو کیسے نکلا؟ تو قرآن کہتا ہے نہ میں اخبار کے ذریعے
آیا، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے آیا، نہ ویڈیو کے ذریعے آیا، نہ ٹیلی ویژن کے ذریعے آیا، نہ آلہ کے ذریعے آیا۔ اگر میں ساری کائنات میں آیا ہے تو صدیق کی صداقت کے ذریعے، عمر کی عدالت کے ذریعے، عثمان کی سخاوت کے ذریعے، علی کی شجاعت کے ذریعے، امام حسین کی شہادت کے ذریعے، امام اعظم کی امامت کے ذریعے، غوث اعظم کی کرامت کے ذریعے، خواجہ کی حکومت کے ذریعے، شادی پاک کے شب کے ذریعے، دہلی میں نظام الدین کے نظام کے ذریعے، بریلی میں امام احمد رضا کے فتوے کے ذریعے قرآن آتا گیا، ہم جیسے گنہگار کو ملتا گیا۔ تبھی تو کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ حضرات میں سمجھ رہا ہوں ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ، لیکن میرے بھائی بڑا درد تھا کچھ باتیں کرنے کے لیے، کچھ باتیں بتانے کے لیے۔ آج تمہارا حال یہ ہو چکا ہے، جمعے کی نماز میں جاتے ہو نا مسجد میں، امام صرف 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو دیواروں کی طرف ہاتھ دیکھتے ہو کر کے کہ امام صاحب کی نظر پڑ جائے ہماری گھڑی پر، یہ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ بات ختم کرتے ہیں۔ آپس میں باتیں ہونے لگے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پبلک چاہتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور محفل ہوتی نہ تمہیں نیند آتی، نہ تمہاری آنکھیں سرخ ہوتی، نہ تمہیں حضرات جماہی آتی، نہ کوئی انگڑائی آتی، نہ سردی کا پتہ نہ گرمی کا پتہ۔ تم جو ہو ایسا دے کر کے گناہوں کی محفلوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہو، ان کی محفلوں میں جا کے ڈوب کے غرقان ہوتے جا رہے ہو، اور جہاں سے تمہیں قرآن کا پتہ ملتا ہے تمہارا دل نہیں لگتا ہے، جہاں نبی کا پتہ چلتا ہے تمہاری طبیعت نہیں لگتی ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جنت کہاں سے ملے گی، جہنم کہاں سے ملے گی، تم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تم چاہے ہوا بات کرو یا نہ کرو، تم محبت سے سنو یا نہ سنو، لیکن دل میں جو میرے پیغام ہے وہ 5 منٹ کا پیغام بات کر کے ہی جاؤں گا۔ جی لگا کے پہلے بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے اس میں۔ اب قرآن بیٹا پڑھے گا عالم دین بنے گا، بیٹی پڑھے گی عالمہ بنے گی۔ حضرات تاریخ میں بتاتے ہیں اگر ایک لڑکا بگڑتا ہے تو ایک نسل پہ اثر پڑتا ہے، ایک بیٹا بگڑتا ہے تو صرف ایک نسل پہ فرق پڑتا ہے، اور اگر ایک بیٹی بگڑ جاتی ہے 7 پشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، 7 پشتوں تک حضرات محترم اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا دلیل ہے؟ تو آؤ سنو۔ میرے سرکار مدینہ کے حرم میں ہے، ایک صحابی آئے، کہا آقا میرے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ میری بیوی کا نہیں، میری مایا کسی بہن کا نہیں، وہ بچہ اونٹنی نے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اونٹنی سے مراد اونٹ کا ہی بچہ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ بچہ اونٹ ہی کا تھا، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ حرم میں ہے، صحابی روتے ہوئے آئے، آقا میری اونٹنی کا رنگ کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں حضرات محترم۔ کہا پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا میرے آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اونٹنی کے شکم سے، اس کے پیٹ سے، وہ کالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ اونٹنی جو ہے وہ کالا بچہ نہیں دیتی ہے۔ اللہ اللہ پرارتھنا علیہ السلام نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تیری اس کی ماں جو ہے بچے کی وہ کالی ہو۔ کہا آقا وہ بھی نہیں ہے تو اس کی ماں کالی ہو۔ کہا آقا وہ بھی نہیں ہے تو اس کی ماں کالی ہو۔ آقا وہ بھی نہیں ہے۔ نبی تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کبیرہ اعلان فرماتے ہیں اور صحابی تم کو پتا ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ نبیوں کا نبی ہے، اماموں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ نے ختم نبوت ان کو اوپر جو ہے وہ مکمل کر کے ان کو شفاعت کا تاج دے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہے یہ آمنہ کا رسول ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آج سے 7 نسلیں پیچھے جا، اس کی نانی کے جو ہے وہ بچہ کالا ہوا تھا، اس کا اثر تیرے بچے پہ آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو تمہاری بات چلے گی؟ نہیں، بات رسول اللہ کی چلے گی، ہمارے خدا کی چلے گی۔ میں جو 5 منٹ کی بات بتا رہا تھا وہ سننے بات ختم۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ بیٹی بھی کون؟
جس بیٹی کا جواب نہیں، طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، ہماری اماں بہنیں جو بیٹھی ہیں تو چار، یہ سنیں، اور ان میں سے ایک نے بھی اگر عمل کر لیا تمہارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کسی بیٹی کو جا کے بتائیں اور اس نے عمل کر لیا تو حضرات محترم جلسہ کامیاب ہے. اب توجہ میری طرف رکھیں اور حضرات بات کو سنیں. مصطفیٰ اپنی بیٹی کے پاس ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ. سرکار کی بیٹی طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اپنے نبی سے پوچھتی ہیں، آقا آدم سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ شیش سے پہلے کون جائے گا؟ نوح سے پہلے کون جائے گا؟ ابراہیم سے پہلے کون جائے گا؟ اسماعیل سے پہلے کون جائے گا؟ یعقوب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ اللہ. نبی سے حضرات بیٹی پوچھتی جا رہی ہے، مصطفیٰ بتاتے جا رہے ہیں. فاطمہ کی زبان سے نکلا، اے آقا یہ بتا دو، خدا حضرت حوا سے لے کے اور تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری شہزادی پہلے جائے گی، میری بیٹی پہلے جائے گی. حضرات یہ تو دیا. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ادھر مصطفیٰ ہے. کہا آقا کہ میں ساری عورتوں سے پہلے جاؤں گی جنت میں؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں بیٹی جاؤ گی تو صحیح، لیکن تم سے پہلے بھی ایک عورت ہے مدینہ میں، وہ جائے گی. اللہ اتنا کہا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار کی بیٹی طیبہ طاہرہ جس کے بیٹے اسی قرآن کو کربلا میں بچائیں گے، 6 ماہ کا بچہ وہ بھی اسی قرآن پر شہید ہوگا، 22 سال کا قاسم اسی قرآن کو بچاتے ہوئے شہید ہوگا، اور تم کہہ رہے ہو آقا کہ تجھ سے پہلے بھی ایک عورت ہے وہ جنت میں جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہاں ہاں جو میں نے کہہ دیا ہے وہی سچ ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی سچ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی بیٹی طیبہ طاہرہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا. کہا آقا اس بیٹی کو، اس عورت کو تمہاری بیٹی دیکھنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے. وہ کون سی ایسی عورت ہے جو فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی فرماتے سنو، فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے، فلاں جگہ اس کا مکان ہے. اللہ اللہ پورا حوالہ مصطفیٰ نے دیا. سرکار کی بیٹی کہتی ہے آقا کہ میں جا کے ملاقات کر سکتی ہوں، میں اس سے ملاقات کر لوں؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہاں تم مل سکتی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اے بیٹیوں تم بھی سنو اور اس میری بات کو جا کر کے اپنی بہن سے بتاؤ، اپنی ماں سے بتاؤ. نوجوانوں تم بھی اپنی بیوی سے بتاؤ، اپنی بہن سے بتاؤ، اپنی ماں سے بتاؤ. صبح کی فجر کی نماز طیبہ طاہرہ نے ادا کی ہے، فجر کی نماز کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں سرکار کی بیٹی طیبہ طاہرہ نے پردہ سر سے لے کے پیر تک کا کیا، اور پردہ کرنے کے بعد میں نکل گئی مدینے کی گلی میں، مدینے کے راستے میں. چلتے 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 اسی مکان پہ پہنچ گئی جہاں مصطفیٰ نے بتایا تھا. دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ میں کائنات کے محبوب کی بیٹی ہوں. اے ہے جو یہ کہہ دے اس کے لیے دروازے کھل جانے چاہیے، فاٹک کھل جانے چاہیے، قالین بچ جانی چاہیے. کہا کہ میں محبوب کائنات کی بیٹی طیبہ طاہرہ فاطمہ ہوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہا اندر سے آواز آئی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں اور اپنے اندر ملاقات کے لیے اپنے شوہر سے میں نے مشورہ نہیں کیا ہے، میں نے بات چیت نہیں کی ہے. شام کو جب میرا شوہر آئے گا پہلے پوچھوں گی اپنے سر کے تاج سے، پوچھوں گی اپنے شوہر سے، اگر میرے شوہر نے کہہ دیا تو میں تم سے ملاقات کر لوں گی. اور بیٹھنے والوں تاریخ تو سنو، آج ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ عرسوں پہ جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ مزاروں پہ جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آزاد ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، مینا بازاروں میں جا رہی ہے. تم کو غیرت نہیں ہے، تم کو شرم نہیں ہے. تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری بہن کہاں ہے؟ تمہاری ماں کہاں گھوم رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. طیبہ طاہرہ دروازے پہ کھڑی ہے. اندر سے آواز آئی فاطمہ معذرت چاہتی ہوں، میں نے اپنے شوہر سے پوچھا نہیں ہے، جب تک اجازت نہ لوں گی تم کو اندر نہ آنے دوں گی. شوہر کی فرما برداری تو دیکھو. آج ہماری بیٹیاں ہیں، آج ہماری بیویاں ہیں. حضرات محترم کس دہانے پہ کھڑی ہیں وہ، بہرکے میں لمبا نہیں پڑتا. فاطمہ آ گئی، اپنے گھر پہنچی، رات گزاری. صبح کو فاطمہ الزہرا نے فجر کی نماز کو پڑھا.
پڑھ کے اپنے بیٹے امام حسن کی انگلی کو پکڑا. طیبہ طاہرہ جا رہی ہے. چلتے چلتے پھر اسی مکان پر پہنچی. اندر سے آپ نے آواز دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا کہ میں بنت رسول ہوں, فاطمہ ہوں, حسن کی ماں ہوں, علی کی بیوی ہوں. اتنا کہا کہ تم دروازے پہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہو؟ ہاں ہاں تم سے ملاقات کے لیے آئی ہو. برادران اسلام, اندر سے آواز آتی ہے, تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ تمہارے پاس کون ہے؟ کہا میرا بیٹا. اللہ اکبر کبیرہ, امام حسن ہے. اللہ اللہ, اس بیٹی نے کہا تھا, اس عورت نے کہا تھا, او بہن فاطمہ سن لو, میرا شوہر شام کو آیا. میں نے اس سے پوچھا تو میں نے یہ پوچھا تھا, نبی کی بیٹی آئیں گی تو ان سے ملاقات کر لو, نبی کی شہزادی آئیں گی ان سے ملاقات کر لی جائے. اللہ اللہ, میں نے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے. اب پھر تم جاؤ, تب میں حضرت امام حسن کے بارے میں پوچھ لوں گی اپنے شوہر سے. وہ کہہ دیں گے ہاں ماں بیٹے کو اندر لینا, تو تم اندر آن کے ملاقات کرنا, اس کو دیکھ لینا. پھر مایوس ہو کے آ گئی فاطمہ. اللہ اکبر کبیرہ, 2 راتیں گزر گئی. پھر ان کا شوہر گھر پوچھا, میرے سر کے تاج, شوہر نامدار فاطمہ آئی ہیں, ان کا بیٹا ساتھ میں تھا امام حسن, دونوں آئے. میں نے منع کر دیا. اب صبح کو اگر وہ لے کر کے آئیں تو میں پوچھوں, اندر آئیں تو میں ان سے ملاقات کر لوں. کہا کہ ٹھیک ہے, دونوں آئیں تو ملاقات کر لینا. فاطمہ پھر تیسرے دن اٹھتی ہے, فجر کی نماز کو پڑھا. حسن بھی ساتھ میں ہے, اب حسین اعظم کو بھی لے لیا ہے. پہنچی دروازے پہ, بس مختصر میں کر رہا ہوں. پہنچی دروازے پر, آواز دی, بہن فاطمہ آئی ہے ملاقات کے لیے. اندر سے آواز آئی, کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ میرے ساتھ میں جو ہے میرا بیٹا امام حسن بھی ہے, امام حسین بھی ہے. پھر اندر سے آواز آئی, او بہن فاطمہ میں معذرت چاہتی ہوں, میں نے صرف حسن کے بارے میں پوچھا تھا, اب تم حسین کو لے کے آ گئی ہو. اللہ اللہ, جب تک میرا شوہر اجازت نہ دے گا میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گی, دروازہ نہیں کھولوں گی, پردہ نہیں ہٹاؤں گی, تم سے ملاقات نہیں کروں گی. تمہاری خیرت کہاں گئی؟ شوہر دہلزار میں کام کر رہا ہے, شوہر دلی میں کام کر رہا ہے, شوہر بمبئی میں کام کر رہا ہے. تیری بیوی اللہ اکبر کبیرہ ارس میں گھومتی ہے, تیری بیوی مزاروں پہ ٹہلتی ہے, تیری بیوی ہوٹلوں میں جا کر شاپنگ کر رہی ہے, تیری بیوی مزاروں پہ جا کر اس کے چکر لگا رہی ہے, تیری بیوی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ بسوں میں بیٹھ کے اکیلی سفر کر رہی ہے. اللہ سنو, تیسرا دن آیا, طیبہ طاہرہ پہنچی. پھر اندر سے آواز آئی, نہیں نہیں, میں نے ایک کی اجازت لی ہے, تو کی نہیں ہے. تاریخ سنا مسلمانوں, طیبہ طاہرہ باپ کی پردوں میں آ گئی, اپنے نبی کے پاس آ گئی. کہا بیٹی کو سمجھا کہ ہاں سمجھ گئی, جب ایک عورت اپنے شوہر کی اتنی بڑی فرما بردار ہے, تمہاری بیٹی بھی تو فرما بردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی فرماتے ہیں فاطمہ سنو, تم دنیا کی عورتوں کی سردار بن کے جنت میں سب سے پہلے جاؤ گی, اور یہ تمہاری خادمہ بن کے, تمہاری غلام بن کے آگے جائے گی. حضرات, کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی, ان قرآنوں سے, مذہب سے, دین سے ہمیں بہت چیز ملتی ہے, لیکن شرط یہ ہے ان کے پاس آؤ, کاندھی سے کاندھا ملا کر کے تعداد کو بڑھاؤ. آج تمہارے گھروں میں کتنا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے, کتنا پیسہ لگا ہوا ہے. نام کیا ہے؟ رضائے مصطفیٰ. حضرات, پروسی قیامت رب نے پوچھ لیا, مکان اتنا اچھا, تمہارے محبوب کا گھر کیسا؟ کیا جواب دو گے آپ؟ مسجدوں کو آباد کرو, مدرسوں کو آباد کرو, کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اسلام کا پرچم ہاتھ میں اٹھاؤ, اور یہ کہہ دو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز. پارٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے, دشمنی ہے وہ اپنی جگہ ہے, ناراضی ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے. ہمیں آپ کو چاہیے کہ حضرات نبی کی محبت میں زندگی کو گزارو, مدرسوں کو کامیاب کرو, مسجدوں کو کامیاب کرو,
بچوں کو تعلیم سکھاؤ، جب کہ یہ سیکھ کر کے نبی کے وفادار بن جائیں گے، یہی جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے، ایک ہی ہو جائیں گے، حضرات محترم سے سب کو پتا چل جائے گا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے سنت عام کرو، دین کا کام کرو، سنت عام کرو، دین کا کام کرو، ایک ہو جائیں مسلمان۔ مدینے والے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جو گنجائش دیکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے یا علمی کی وجہ سے اگر کوئی خطا غلطی ہو گئی ہو، سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہو، آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔